بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ مسجد میں نہیں ملتا۔ یہ جو الجھنیں ہیں نا، یہ بریلویوں کی مسجد، وہ شیعوں کی مسجد، وہ دیوبندیوں کی مسجد، یہ بہت بڑے مفتی صاحب ہے نا، ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، وہ اکثر ٹی وی چینلز کے اوپر بولتے ہیں کہ جی تہران میں تو سنیوں کی مسجد نہیں ہے۔ مولانا کی سماعت کے حوالے ایک ہدیہ کر رہا ہوں، ایک جملہ وہ فرماتے ہیں کہ تہران میں تو سنیوں کی مسجد نہیں ہے۔ وہ مجھے ملے ایک ٹی وی چینل پر، میں نے کہا مفتی صاحب تہران میں تو شیعوں کی مسجد بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں مسجدیں تہران میں شیعوں کی ہوں گی۔ میں نے کہا جی تہران میں نہ شیعہ کی مسجد ہے نہ سنی کی مسجد ہے، اللہ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، مسلمان کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے۔ یہ الجھن ہماری ہے۔ یہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ باقاعدہ بات بورڈ پر لکھا ہوتا ہے غیر مقلد مسجد میں داخل نہ ہو۔ اہل سنت کیا جی حنفیوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی نہیں ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ الحمدللہ مجھے اور آپ کو یہ ہماری اس دروازے کی تربیت ہے کہ ڈھونڈ کر بھی پورے پاکستان میں کسی شیعہ مسجد پر آپ نہیں دکھائیں گے جو لکھا ہوا ہو کہ سنی نہیں آ سکتا۔ میں ایک مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اور لوگ پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو توجہ ہے؟ تو میرے ایک نماز گزار میرے دوست برابر میں آ کے بیٹھے ہوئے مصلی پر آگے تھا، تو مجھ سے کہنے لگے پہلی صف میں دو سنی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کیا کریں، ہمارے بعد والوں کی نماز کا کیا ہوگا؟ توجہ ہے جی؟ بہت سارے لوگوں کو ایسے ہی موقع پہ اتصال یاد آتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ کہنے لگے یہ دو سنی بیٹھے ہوئے ہیں ہماری پہلی صف کے اندر، تو بعد والوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا بعد والوں کی شاید ادھر والوں سے زیادہ قبول ہوگی نماز۔ میں نے کہا میرا بس نہیں چل رہا، اگر مجھے اختیار نہیں ہے، ورنہ میرا بس چلے تو میں ان کو اپنے مصلی پہ لا کے بٹھا دوں۔ تشیع کو سمجھنے کے لیے علی کو سمجھنا ہوگا۔ شیعت کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، تشیع کسی عادت اور اتوار کا نام نہیں ہے، تشیع نظریے پر اپنی جان قربان کرنے کا نام ہے۔ ہماری الحمدللہ کسی مسجد میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، اور اگر کہیں نہیں ملے گا ایسا، بلکہ ہم تو گلے لگانے کو تیار ہیں۔ میں اپنے شیعہ نماز گزار، سبھی نماز گزار بیٹھے ہوئے، مسجد میں مجلس ہو رہی ہے نا جی، یہ میں شیعہ نماز گزار جوانوں سے کہوں گا اگر کبھی آپ کی مسجد میں کوئی سنی نماز پڑھنے آ جائے، خدا کے لیے اسے چائے ضرور پلائیے، اس کو کچھ کھلائیے ضرور، اس کا احترام کیجئے، اسے اپنے ساتھ بٹھائیے، اس لیے کہ دین اسلام اہل بیت کے گھر نازل ہوا ہے، شریعت اہل بیت کے گھر نازل ہوئی ہے، اور آپ اہل بیت کے سفیر ہیں۔ آپ سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت والے لوگ ہیں۔ تو وہ گھٹنے جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں نا، وہ معاشرے کے اندر وہ ہمارے الحمدللہ، لہٰذا کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ نہ شیعوں کی ہے نہ سنیوں کی ہے۔ توجہ ہے؟ اور پھر کتنی گھٹن ہے۔ اچھا اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہوں، کوئی بریلویوں کی مسجد، کوئی دیوبندیوں کی مسجد، کوئی سلفیوں کی مسجد، کوئی شیعوں کی مسجد، جی یہ مسجدوں کو ہم نے تقسیم کر دیا۔ مسجدوں میں ہمیں اللہ نہیں ملتا، امام بارگاہوں میں حسین نہیں ملتے۔ وہ سیدوں کا امام بارگاہ، وہ شیخوں کا امام بارگاہ، وہ میمنوں کا امام بارگاہ، وہ ملکوں کا امام بارگاہ، حسین کا کون سا ہے؟ یہ ہم نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنائی ہوئی ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات علیہ کریں۔ گھٹے ہوئے دماغ والا شیعہ نہیں ہوتا، وسیع النظر وسیع القلب، دوسروں کو گلے لگانے والا، دوسروں کو اپنے قریب کرنے والا، مکمل ہم میں سے ہر فرد صرف مولانا ہی مبلغ نہیں ہے، ہر فرد تشیع مبلغ مکتب اہل بیت ہے۔
میں جب اس روڈ پر گزروں نا تو ساری کالونی جانتی ہے نا، یونیورسٹی کی ساری کالونی کہ یہ شیعہ ہے، تو میری چال بتائے کہ میں شیعہ ہوں، میرا رویہ بتائے کہ میں اہل بیت والا ہوں، میرا انداز گفتگو بتائے، ملاقات کا طریقہ بتائے کہ میں اہل بیت والا ہوں۔ بڑی سنگین ذمہ داری ہے عزیزان گرامی، اور فرما رہے ہیں لہذا یہ قربانی کی راہ میں اللہ کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہے، اللہ کسی ایک وقت میں نہیں ملتا، بلکہ یہ تصور کے مصلی پہ وضو کر کے کھڑے ہوں گے تو اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، یہ بندگی کی معراج ضرور ہے، مگر کمال تو یہ ہے کہ بازار میں بھی اللہ ملے، کمال تو یہ ہے کہ کالج یونیورسٹی میں بھی اللہ ملے، کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں ہمیں اللہ نہ مل رہا ہو، اور ہم اللہ ہمارے قریب ہے، میں اللہ کے کتنا قریب ہوں۔ اور فرما رہے ہیں آپ حضرات بھائی دعا اور مناجات میں کیا فرق ہے؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ دعا اور مناجات میں کیا فرق ہے؟ دعا کا کمال ہے مناجات، دعا عربی زبان کا لفظ ہے، کسی کو پکارنا تو پکارا تو اسے جاتا ہے جو دور بیٹھا ہو، اور کر رہے ہیں آپ حضرات جی، میں مگر فرض کریں میں عزیز کے بھائی کے قریب بیٹھا ہوں اور میں ان سے پکار کے بات کروں تو کہیں گے بھائی آپ قریب بیٹھے ہیں، میں سن رہا ہوں، آپ آہستہ بولیے۔ دعا یعنی پکارنا، تو اللہ تو کہہ رہا ہے نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری رگے گردن رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو جب وہ اتنا قریب ہے تو یہ پکارنا کیسا ہے؟ جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، فرما رہے ہیں حضرات، جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، جب ہم اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں تو مناجات کرتے ہیں، اور مناجات نجوہ سے ہے، آہستہ سے بات کرو، لہذا جب بندگی کمال پر پہنچے تو نماز شب بنتی ہے۔ جو کر رہے ہیں حضرات کہ جب اللہ سے نجوہ ہونا ہے، اللہ سے سرگوشی ہونی ہے، نجوہ سرگوشی، مناجات نجوہ کے خاندان کا لفظ ہے نا مناجات، یہ سرگوشی، قریب آہستہ سے بات کرو، اتنا قریب، اب وہ تمہارے قریب تو تھا، تم بھی اس کے قریب ہو گئے ہو، جب تم اس کے قریب ہو جاؤ تو پھر مرحلہ آتا ہے مناجات کا، اللہ اکبر، پھر کوئی فاصلہ نہیں رہتا، پھر کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ یہ بندگی عزیزان گرامی ہر حال میں، بندگی صرف نماز نہیں ہے، بندگی صرف روزہ نہیں ہے، بندگی صرف تلاوت قرآن نہیں ہے، یاد الہی، ذکر الہی، یہ اللہ کی بندگی ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے۔ کمال بندگی یہ ہے کہ اپنا ہر کام اس کے حوالے کر دیا ہے، سمجھو کر رہے ہیں، ہمارا ہر کام اس کے حوالے ہو جائے۔